اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارا سبق ہے سبق نمبر 17 مدنی قاعدہ کا، جس کا نام ہے مدات، یعنی جس قاعدے کے اندر آپ کو مد کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو مد کے معنی ہے دراز کرنا۔ سب سے پہلے آپ تو اس کے معنی بھی یاد کر لیں۔ تو دیکھیں، جب کسی چیز کے آپ کو معنی یاد ہوں گے، میننگ آپ کو پتہ ہوگا، تو آپ اس کو سمجھنے میں بہت ہی جلدی آپ اس کو سمجھ جائیں گے، سمجھنے میں آپ کو بہت ہی آسانی ہو جائے گی۔ تو مد کے معنی ہے دراز کرنا اور کھینچنا۔ ٹھیک ہے، تو مد کے معنی سب سے پہلے یاد کر لیں، آپ اس کو نوٹ کر لیں کاپی کے اوپر۔ تو مد کے معنی کیا ہے؟ کھینچنا، حرف کو کھینچنا یا دراز کرنا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مد جو ہوتا ہے اس کے دو سبب ہوتے ہیں، یعنی مد کب ہوگا، کس وجہ سے ہوگا، تو اس کے لیے دو کنڈیشن ہے۔ نمبر ایک کیا ہے؟ حمزہ کی وجہ سے مد آتا ہے، اور نمبر دو پر ہے سکون یعنی جزم۔ تو یہ دو چیز ایسی ہیں جن کی وجہ سے قرآن مجید میں آپ کو مد دکھائی دے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہ یہ دو ذمہ دار ہیں، ایک حمزہ ہے اور دوسرا کیا ہے؟ وہ جزم ہے۔ حمزہ کی وجہ سے بھی مد آتا ہے اور جزم کی وجہ سے بھی مد آتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب کہہ رہے ہیں کہ مد کی 6 اقسام ہیں، یعنی 6 طرح کے مد ہوتے ہیں ٹوٹل۔ ٹھیک ہے، نمبر ایک مد متصل۔ مد متصل، متصل کے معنی ہیں ملا ہوا۔ ٹھیک ہے، چلیے نمبر دو ہے مد منفصل، یعنی منفصل کے معنی ہوتے ہیں جدا جدا، الگ الگ۔ نمبر تین ہے مد لازم۔ ٹھیک ہے، اور نمبر 4 ہے مد لین لازم، لازم کے معنی ضروری۔ نمبر 5 ہے مد عارض، اور نمبر 6 ہے مد لین عارض۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھیں گے۔ تو دیکھیں، حمزہ کی وجہ سے 2 طرح کے مد آتے ہیں، مد متصل اور مد منفصل۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد میں ہم آگے بڑھیں گے۔ نمبر ایک مد متصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ حروف مدہ آپ نے پڑھے تھے، حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف، واو اور یا۔ ٹھیک ہے، ان 3 حرف کو حروف مدہ بولتے ہیں۔ تو حروف مدہ کے بعد میں اگر حمزہ آ جائے اور وہ حمزہ اسی کلمے کے اندر ہو، یعنی ایک ہی لفظ آپ کو دکھائی دے، اسی کے اندر حرف مدہ بھی ہو، اور حرف مدہ کے ترنت بعد میں کیا آ جائے؟ حمزہ آ جائے، تو پھر مد کون سا ہوگا؟ متصل۔ اس کا نام کیا ہے؟ مد متصل۔ متصل کے معنی ملا ہوا۔ تو آپ دیکھیں جاء، حمزہ دیکھیں اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو اسی لیے اس کا نام کیا ہے؟ وہ مد متصل۔ ٹھیک ہے، چلیے اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں ذرا، آئیے۔ تو سب سے پہلے تعوذ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے اب مد متصل کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں، یہاں سے لے کر آپ دیکھیں یہاں تک 2 2 4 2 6 2 8، یہاں تک آپ دیکھیں گے یہ مد متصل کی مثالیں ہیں۔ اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ دیکھیں، آپ مدات کی ہجے اس طرح کریں گے جیسے جی آ، جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ۔ ٹھیک ہے، تو چلیے اس کی ہجے کرتے ہیں۔ جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ، جا آ۔ ٹھیک ہے، اس کو کتنا کھینچنا ہے اوپر دیکھ لیں ذرا۔ تو ان دونوں کو، مد متصل اور منفصل کو، 2
2.5 الف، 2 سے لے کر 2.5 الف تک، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 سیکنڈ تک، 2 سے 2.5 سیکنڈ تک، یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ الف کے اندر 2 حرکات ہوتی ہیں، 2 حرکات کے برابر ایک الف ہوتا ہے، تو آپ چاہے تو اس کو 2 سے 2.5 الف کہہ لیں، اور چاہے تو 4 سے 5 حرکات بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کو ہمیں کتنا بڑھانا ہے؟ 2 سیکنڈ یا 2.5 سیکنڈ، ٹھیک ہے؟ چلیے، جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جا، تو آپ دیکھیں جیم کے ساتھ الف لگا ہوا ہے، اور الف کون سا ہے؟ یہ حرف مدہ ہے۔ حرف مدہ کے بعد میں حمزہ دیکھیں آپ اسی کے ساتھ ہے، تو یہ کون سا مد ہے؟ مد متصل ہے۔ چلیے، جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ، ٹھیک ہے، اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، جی آ۔ واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، حمزہ یا زیر ای، واللائی۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کے اندر حروف مدہ تو ہے نہیں، تو یہاں پر جو کھڑا زبر لگا ہے، کھڑا زبر جو ہوتا ہے وہ حرف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں حرکات، کھڑی حرکات کے اندر آپ نے یہ سبق پڑھا تھا، تو اس کے اندر بتایا گیا تھا کہ کھڑے حرکات جو ہوتی ہے، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، یہ حرف مدہ کے ہی برابر مانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر حرف مدہ تو نہیں ہے، لیکن اس کی جگہ پر کون ہے؟ کھڑا زبر ہے۔ تو کھڑا زبر کے بعد میں حمزہ دیکھیں آپ اسی کلمے کے اندر ہے، تو یہاں پر بھی حروف مد متصل ہوگا، ٹھیک ہے؟ واللائی۔ چلیے، سین یا زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات، سی ات، تو یہ بھی مد متصل ہے۔ حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، اولا، حمزہ زیر ای، اولائی، کاف زبر کا، اولائکا، تو یہ بھی مد متصل ہے۔ حا زبر حا، دال الف زبر دا، حدا، حمزہ زیر ای، حدائی، قاف زبر قا، حدائق، حدائق، ٹھیک ہے؟ یہ بھی مد متصل ہے۔ قاف پیش قو، را واو پیش رو، قرو، حمزہ 2 زیر ان، قروئن، قروئن، یہ بھی مد متصل ہے۔ حمزہ واو زبر او، لام زیر لی، اولی، یا الف زبر یا، اولیاء، حمزہ زبر آ، اولیاء۔ تو دیکھیں یہاں تک یہ مد متصل کی مثالیں آپ نے پڑھنی، یعنی حرف مدہ کے بعد میں حمزہ اسی کلمے کے اندر آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ مد متصل ہو جاتا ہے۔ چلیے، دوسرا مد کون سا ہے؟ نمبر 2 پر آپ دیکھیں، مد منفصل، تو یہ بھی کس سے ہوتا ہے؟ یہ بھی حمزہ سے ہی بنتا ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، یعنی حمزہ تو ہو لیکن دوسرے کلمے میں ہو، وہاں پر 2 لفظ لکھے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے والے لفظ میں حرف مدہ ہو، اور اگلے والے جو لفظ ہے اس میں آنے والا، اس کے اندر حمزہ اگر آ جائے تو پھر مد منفصل بولیں گے اس کو، ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہاں پر آپ، فی انفسکم، تو دیکھیں فی الگ لفظ ہے، ایک الگ کلمہ ہے، اور انفسکم دوسرا کلمہ ہے، تو حرف مدہ پہلے والے کلمہ کے اندر آپ دیکھیں یا حرف مدہ ہے، اور دوسرے والے کلمے کے اندر انفسکم کے اندر جو حمزہ موجود ہے، اس کی وجہ سے یہ مد بن رہا ہے یا کے اوپر۔
تو اسی لیے اس کو کیا بولیں گے؟ مد منفصل، یعنی وہ مد جو یعنی جدا جدا ہے. منفصل کے معنی الگ ہے. ٹھیک ہے، یعنی حرف مدہ اس میں کیا ہے؟ وہ الگ ہے، دوسرے کلمے کے اندر ہے، تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ مد منفصل. اور پہلے والے میں حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یعنی ملا ہوا ہے، تو پھر ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ مد متصل. متصل کے معنی ملا ہوا. ٹھیک ہے، اور منفصل کے معنی الگ الگ، جدا. تو یہاں پر دیکھیں آپ، حمزہ جو ہے وہ الگ ہے، دوسرے کلمے میں ہے، تو اسی لیے اس کا نام مد منفصل ہے. چلیے تو اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں. با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما. تو دیکھیں بیما الگ کلمہ ہے، دو ہے، یعنی ایک کلمہ بیما ہے اور ایک انزلہ ہے، تو اس کے اندر دو کلمے ہیں اس کے اندر. تو پہلے والے کلمہ کے اندر کیا ہے؟ حرف مدہ لگا ہوا ہے، الف، اور اس کے بعد میں یہ جو حمزہ آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، الف حمزہ بن جاتا ہے حرکت کی وجہ سے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ مد منفصل بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا طریقہ بھی آپ پہچاننے کا، آپ پہچان سکتے ہیں کہ دیکھیں مد متصل کا جو مد ہوتا ہے وہ تھوڑا سا لمبا دیکھ رہے ہیں، اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ڈیزائن تھوڑا سا لمبا بنایا جاتا ہے، اور مد منفصل کا جو مد ہوتا ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا بنایا جاتا ہے. تو دیکھیں اس کے اوپر مد جو ہے وہ چھوٹا سا لگا ہوا ہے، لیکن دونوں کو بڑھانا ہمیں برابر ہے، 2 سے لے کر 2.5 الف تک. حمزہ نون پیش اون، زا زیر زی، اونزی، لام زبر لا، انزل، بما انزل. تو یہ مد منفصل. قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو. حمزہ کھڑا زبر آ، میم نون زبر من، آمن. نون الف زبر نا، آمنا. قالوا آمنا. تو دیکھیں واو حرف مدہ ہے، اور حرف مدہ کے بعد میں جو الف ہے وہ آمنا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور آمنا دوسرا کلمہ ہے، قالو دوسرا کلمہ ہے. تو حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ مد منفصل ہے. ٹھیک ہے، چلیے. یا کھڑا زبر یا، حمزہ را زبر ار، یا ار. ضاد پیش ضو، یا ارضو. تو یہاں پر آپ کو دیکھنے میں ایک کلمہ لگ رہا ہے، لیکن اس کے اندر 2 کلمے ہیں. یا الگ کلمہ ہے اور ارضو الگ کلمہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس میں کنفیوز نہ ہوں، یہ بھی کیا ہے؟ مد منفصل ہی ہے. ٹھیک ہے، یا الگ کلمہ ہے اور اردو الگ کلمہ ہے. چلیے. ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ پیش او، ہا او. لام الف زبر لا، ہا اولا. حمزہ زیر ای، ہا اولائی. تو یہ بھی جو ہے وہ مد منفصل کی مثال ہے. تو یہاں پر دیکھیں جو پہلا والا مد ہے یہ مد منفصل ہے، ہا الگ کلمہ ہے اور اولائی الگ کلمہ ہے، لیکن انہوں نے ملا کے لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ اس کو بھی یاد رکھیں. تو پہلا والا جو مد ہے وہ مد منفصل ہے، اور دوسرا والا جو مد ہے وہ مد متصل ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں آپ. تو یہ ہا اولائی کیا ہے؟ یہ 2 کلمے ہیں، ہا الگ کلمہ ہے اور اولائی الگ کلمہ ہے. ٹھیک ہے، چلیے. یا کھڑا زبر یا، با زبر با، یا با. نون یا زیر نی، یا بنی. حمزہ سین زیر اس. اب دیکھیں یہاں پر بھی ہو مد منفصل ہے، حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے کے اندر آ گیا. اس. را الف زبر را، اس را. حمزہ یا زیر ای، اسرائی. لام زبر لا، اسرائیل.
یا بنی اسرائیل، تو یہاں پر دیکھیں پہلا والا مد منفصل ہے کیونکہ یا بنی دوسرا کلمہ ہے اور اسرائیل ایک الگ کلمہ ہے، تو پہلا والا جو مد ہے وہ مد منفصل ہے اور دوسرا والا جو ہے وہ مد متصل ہے. ٹھیک ہے، یہ نہ سمجھیں کہ اسرا الگ کلمہ ایلا الگ، نہیں، اسرائیل یہ پورا کلمہ ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا والا مد منفصل ہے، دوسرا والا مد متصل ہے. تو یہاں تک ہماری مد متصل اور منفصل کی مثالیں پوری ہو چکی ہیں. تو دیکھیں مد متصل ہو چاہے منفصل ہو، دونوں کو ہمیں 2.5 سے لے کر 2.5 الف تک بڑھانا ہے. ٹھیک ہے، چلیے نمبر 3 پہ آتے ہیں. نمبر 3 جو مد ہے وہ مد لازم ہے. اب دیکھیں نمبر 3 سے لے کر اور نمبر 6 تک، 3، 4، 5 اور 6، یہ جو 4 مد ہیں وہ بنتے ہیں ہمارے سکون کی وجہ سے. مد متصل اور منفصل ہمارے بنتے ہیں حمزہ کی وجہ سے، یعنی جس کے اندر حمزہ کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حمزہ کی وجہ سے آتے ہیں یہ دونوں مد. اور اب جو ہمارے ہیں آگے والے مد لازم، مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض، یہ جو ہے وہ سکون کی وجہ سے بنیں گے. سکون کا مطلب جزم کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو نمبر 3 دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے. نمبر 3 ہے مد لازم. ٹھیک ہے، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو. سکون کیا ہو؟ اصلی. دیکھیں اصلی کے آگے انہوں نے جزم بنا دیا اور تشدید بنا دی ہے. تو تشدید اور جزم کیوں بنائی ابھی آپ سمجھ جائیں گے. مد لازم، حرف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے جانن. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں یہاں پر جزم تو آپ سمجھ گئے، یعنی جس کے اوپر چھوٹی سی دال بنی ہوتی ہے. اور تشدید کیوں بنا ہے؟ کیونکہ تشدید کے اندر، تشدید جس حرف پہ لگی ہوتی ہے اس کے اندر 2 حرف ہوتے ہیں. دیکھیں نون کے اوپر تشدید لگی ہے. ٹھیک ہے، تو نون کے اندر یعنی کہ 2 نون ہیں. نون کے اندر 2 نون ہیں. ایک نون یعنی اگر اس کو ہم کھول کر دیکھیں یہ نون کو، اس کے اندر 2 نون نکلیں گے. ایک نون ساکن ہوگا اور دوسرا والا نون جو ہوگا وہ متحرک ہوگا جس کے اوپر تنوین لگی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بھی سکون اصلی ہوتا ہے. سکون اصلی کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ جزم جو پہلے سے ہی موجود ہو. ٹھیک ہے، یعنی جو اصلی حالت میں ہو اپنی. ٹھیک ہے، تو اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں ذرا، مد لازم کی مثال. چلیے، ضاد الف لام زبر ضال. اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ دیکھ لیں، یہاں پر دیا ہوا ہے کیسے پڑھنا ہے. ضاد الف لام زبر ضال، لام 2 زبر لن، ضالن. ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہاں پر ضاد الف لام زبر ضال، لام 2 زبر لن، ضالن. ٹھیک ہے، تو اس کو کتنا بڑھانا ہے دیکھ لیتے ہیں. آئیے اس کو 3 الف کے برابر بڑھانا ہے. 3 الف یعنی کہ 6 حرکات. ایک الف کے اندر 2 حرکت ہوتی ہیں، تو 3 الف کے اندر 6 حرکات، یعنی مد متصل سے بھی تھوڑا سا زیادہ اس کو بڑھانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مد لازم ہمارا چل رہا ہے. چلیے، تو مد لازم کون سا ہوتا ہے؟ حرف مدہ کے بعد میں سکون اصلی آ جائے. تو دیکھیں ضالن، لام کے اندر جو ہے وہ 2 لام ہیں. تشدید جو لگی ہوئی ہے اس کے اندر کیا ہے؟ ایک لام ہمارا ساکن ہے اور دوسرا والا لام جو ہے ہمارا وہ اس کے اوپر تنوین لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو تشدید کے اندر بھی ایک جزم چھپا ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کو کہہ رہے ہیں ہم سکون اصلی. ٹھیک ہے، ضالن. چلیے، دال الف با زبر داب، با زبر با، دابا، تا 2 زیر 3، دابتن. چلیے، الف لام کھڑا زبر آل. اب دیکھیں یہاں پر سکون اصلی آپ کو ظاہر میں دکھائی دے گیا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں انہوں نے اوپر جزم بتایا تھا،
جزم اور تشدید دونوں کو سکون اصلی بتایا تھا، ٹھیک ہے. آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ، نون زبر نا، آل آنا. تو دیکھیں یہاں پر حرف مدہ کے بعد سکون اصلی، ٹھیک ہے. تو حرف مدہ کون ہے اس میں؟ دیکھیں آپ ذرا، الف ہے اور لام جو ہے، لام کے اوپر وہ سکون اصلی آ گیا، اسی لیے یہاں پر مد لازم ہمارا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. چلیے، تو یہاں سے لے کر اور یہاں تک دیکھیں جتنی مثالیں ہیں یہ مد لازم کی ہیں. چلیے، حمزہ ذال کھڑا زبر آذ، ذال زبر ذا، آذ، کاف زبر کا، آذکا، را یا زبر ری، نون زیر نی، آذکرینی. جیم الف نون زبر جان، نون دو پیش نون، جانن، یہ بھی مد لازم کی مثال ہے. میم دال پیش مد، ہا الف میم زبر ہام، مدہام، میم زبر ما، مدہام، تا کھڑا زبر تا، نون زیر نی، مدہامتانی، یہ بھی مد لازم کی مثال ہے. حمزہ زبر آ، تا پیش تو، اتو، حا الف جیم زبر حاج، جیم واو، جیم واو، جیم نون پیش، جیم واو نون پیش جون، نون یا زیر نی، اتحاجونی، یہ بھی مد لازم کی مثال ہے، ٹھیک ہے. تو حرف مدہ اس کے اندر دو مد لازم ہیں، دیکھیں آپ، ایک ہا کے ساتھ الف لگا ہوا حرف مدہ، اس کے بعد میں سکون اصلی ہے، اور ایک واو حرف مدہ کے بعد بھی سکون اصلی ہے. تو اس کے اندر دو مد لازم ہیں، ٹھیک ہے. کاف الف فا زبر کاف، فا زبر فا، کافا، تا دو زبر تن، کافتن. حمزہ لام زبر ال، حا الف قاف زبر حاق، الحاق، قاف زبر قا، الحاق، تا پیش تو، الحاقتو، الحاقتو. واو صاد زبر وس، صاد، فا کھڑا زبر صاف، فا کھڑا زبر فا، والصافا. تو یہاں پر دیکھیں کھڑا زبر جو ہے وہ حرف مدہ کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر حرف مدہ نہیں دکھ رہا آپ کو، لیکن حرف مدہ کی جگہ پر کھڑا زبر جو ہے وہ کام کر رہا ہے اس کا. تو کھڑا زبر کے بعد میں سکون اصلی فا کے اوپر مل گیا ہم کو، ٹھیک ہے. سکون اصلی جزم سے بھی ہو جاتا ہے اور تشدید سے بھی ہو جاتا ہے. والصافا، تا زیر تی، والصافاتی. حا الف جیم زبر حاج، جیم واو پیش جو، حاجو، کاف زبر کا، حاجوکا، واو زبر وا، حا الف جیم زبر حاج، وحاج، جیم زبر جا، وحاج، ہا الٹا پیش ہو، وحاجہ، تا زبر تا، حا ضاد کھڑا زبر حاض، تحاض،
ضاد واو پیش ضو تحاضو نون زبر نا تحاضون یہ بھی مد لازم کی مثالیں چل رہی ہیں ابھی تک. یا پیش یو حا الف دال زبر حاد یحاد دال واو پیش دو یحادو نون زبر نا یحادون حمزہ یا زبر ای یا زبر یا ایا تا زبر تا ایتا میم الف سین زبر ماس ایتماس سین الف زبر سا ایتماسا واو زبر وا لام ضاد زبر لظ ولظ ضاد الف لام زبر ضال ولضال لام یا زیر لی ولضالی نون زبر نا ولضالین. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر جو ضاد کے اوپر یہ لگا ہوا ہے مد، یہ مد لازم ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں جو مد ہے تو اس کو پڑھنے سے پہلے آپ اس پر قاعدہ پڑھ لیں آ کے، تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے. تو مد لازم کی آپ نے مثالیں پڑھی. ٹھیک ہے، مد لین لازم نمبر 4 مد کون سا ہے؟ مد لین لازم. حروف لین کے بعد، حروف لین آپ نے پڑھے تھے پیچھے، کون کون سے ہوتے ہیں؟ واو اور یا. حروف لین کون کون سے ہوتے ہیں؟ واو اور یا. تو حروف لین کے بعد میں سکون اصلی آ جائے تو مد لین لازم ہوگا، جیسے عین. دیکھ رہے ہیں؟ تو اس کی مثالیں قرآن پاک میں کافی کم آئی ہیں، اسی لیے یہاں پر اس کی مثالیں ایک یہاں پر مثال دے دی ہے اس کی. تو یہاں پر دیکھیں آپ، حرف لین کون سا بن رہا ہے یہاں پر؟ دیکھیں آپ، حرف لین کے بعد میں، حرف لین کے بعد سکون اصلی. تو آپ دیکھیں یہاں پر یا جو ہے وہ حرف لین بن رہی ہے. یا ساکن سے پہلے زبر ہوتا ہے تو یا حرف لین بن جاتی ہیں. دیکھیں آپ یہاں پر یا ساکن سے پہلے عین پر زبر ہے تو یا بن گئی ہماری حرف لین، اور اس کے بعد میں سکون اصلی ہے. نون کے اوپر کیا ہے؟ وہ سکون اصلی ہے. تو اسی لیے ہم اس کو بولیں گے مد لین لازم، یعنی لازم تو ہے یہ لیکن لین کے ساتھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی مثالیں کم ہیں، اسی لیے یہاں پر اس کی مثال نیچے موجود نہیں ہے. یہاں پر آپ مثال اس کی دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد میں ٹھیک ہے، مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، نمبر 5 پہ آ جاتے ہیں مد عارض. مد عارض کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو. حروف مدہ کے بعد میں عارضی سکون. عارضی سکون کا مطلب یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے. یعنی ساکن تو نہیں تھا پہلے، لیکن ہم نے رکنے کی وجہ سے، اپنی سانس توڑنے کی وجہ سے اس کو کیا کر دیا؟ ساکن کر دیا. تو وہاں پر کیا ہوگا؟ مد عارض ہوگا. جیسے مسلمون، تو یہ مسلمونہ تھا لیکن آگے آیت ہے تو ہم نے یہاں پر وقف کر دیا، ساکن کر دیا، تو یہاں پر واو کے اوپر کیا لگ جائے گا؟ مد لگ جائے گا. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں آپ کو یہ مد لکھا ہوا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر نون کے اوپر وہاں پر جو ہے نون کے اوپر زبر لگا ہوگا، وہاں پر نون کے اوپر ساکن نہیں ہوگا. آپ کو اگر ساکن کرنا ہے، آپ کو اگر سانس توڑنا ہے، تو پھر وہاں پر آپ کو یہ والا مد جو ہے وہ یعنی پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو مد عارض، چلیے اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں مد عارض کی مثال یہی موجود ہے. مد عارض دیکھیں ذرا، حرف مدہ کے بعد میں سکون عارضی. حرف مدہ کون سا ہے؟ اس میں یا ہے. ٹھیک ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے. یا ساکن کے بعد میں آپ دیکھیں نون کے اوپر یہ جو زبر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے آگے آیت بنی ہے اور ہم کو یہاں پہ رکنا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو
ولا الضالین، نون کو ہم ساکن کریں گے، تو یہی جو ساکن ہم کر رہے ہیں اپنی طرف سے اسی کو بولتے ہیں سکون عارضی، یعنی وہ سکون، وہ جزم جو لایا گیا، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے ہم لائے ہیں تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ سکون عارضی، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کے بولتے ہیں مد عارض۔ تو یہاں پر بھی ہم کو مد کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے لیکن یہاں پہ ہم مد کریں گے۔ وَلَا الضَّالِّينَ، ٹھیک ہے، چلیے، تو یہ مد عارض کی مثال ہو گئی۔ یا کھڑا زبر یا، الف پیش او، یا او، تو یہاں پر آپ دیکھیں حرف مدہ کے بعد میں حمزہ اسی کلمے میں آ گیا ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں اوپر والا آپ دیکھیں مد منفصل آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ مد منفصل ہے، اس کے یہاں پر آپ دیکھیں ذرا، یا او، یا الگ ہے اور او الگ ہے، لام لام زیر لل، یا اولل، ٹھیک ہے، یہ والا جو مد ہے وہ مد منفصل کی مثال ہے۔ الف حمزہ لام زبر ال، با الف زبر با، البا، با زر بی، البابی۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں آپ کو مد نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن ہم کو مد پڑھنا ہے، یہاں پر حرف کو ہمیں با کو بڑھانا ہے، کیوں؟ کیونکہ دیکھیں آپ حرف مدہ الف لگا ہے، حرف مدہ کے بعد میں جب سکون عارضی ہم سکون لائیں گے، جزم لگائیں گے تو وہاں پر مد عارض ہوگا، ٹھیک ہے، تو ہمیں یہاں پر مد کرنا ہے۔ یا اولی الالباب، ٹھیک ہے، تو یہ مد عارض کی مثال ہے۔ یا زبر یا، تا زبر تا، یتا، سین الف زبر سا، یتسا، حمزہ زبر آ، یتسا، یہ مد متصل کی مثال ہے، گرین کلر کی، ہری کلر کی جو ہے یہ مد متصل جو آپ نے سب سے پہلے پڑھا تھا۔ لام واو پیش لو، نون زبر نا، اب دیکھیں یہاں پر بھی ہم ساکن کریں گے اس کو، نون کو، تو پھر یہاں پر بھی مد لازم بن جائے گا۔ یتساءلون، ٹھیک ہے، را با زبر رب، با لام زیر بل، رب عین کھڑا زبر ع، رب الع، لام زبر لا، رب العالا، میم یا زیر می، نون زبر نا، رب العالمین۔ تو یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے؟ نون پر ساکن کریں گے، تو ساکن ہونے کی وجہ سے یہاں پر مد بن جائے گا اور اس مد کا نام کیا ہے؟ مد عارض، ٹھیک ہے۔ اب آخری ہمارا مد بچا ہے مد لین عارض، نمبر 6 پر آپ دیکھیں مد لین عارض، حروف لین کے بعد، یہاں پر حروف مدہ تھا مد عارض کے اندر، یہاں پر حروف لین کے بعد، یعنی واو اور یا، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین بنتا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین بن جاتی ہے۔ حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو یعنی لایا گیا ہو تو مد لین عارض ہوگا، جیسے شفتین، یہ بالکل سیم ٹو سیم ہے، فرق کیا ہے یہاں پر کہ حرف مدہ کے بعد سکون لایا گیا تھا اور یہاں پر حرف لین کے بعد سکون لائے رہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں آخری ہمارا بچا ہے، اور اس کی مقدار کیا ہے؟ مد عارض مد لین عارض کو 1 2 یا 3 الف، ٹھیک ہے، تو 1 الف کا کتنا ہوگا؟ 2 حرکت، 2 الف کی 4 حرکت اور 3 الف کی 6 حرکت، ٹھیک ہے، اتنی مقدار تک کھینچ کر پڑھنا، یعنی 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ یا 3 سیکنڈ تک آپ کھینچ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ چلیے، خوا واو زبر خو، تو دیکھیں واو جو ہے یہاں پر وہ حرف لین بن رہا ہے، کیوں؟ واو ساکن سے پہلے جب زبر آتا ہے تو واو لین بن جاتا ہے، اور حرف لین کے بعد میں جو فا ہے اس کے اوپر دیکھیں آپ خوفن ہے، اور ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ خوف، ہے نا،
تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ سکون عارضی، یعنی ہم نے اس کے اوپر جو سکون لگایا ہے، جو جزم لگایا ہے، وہ عارضی یعنی اپنی طرف سے لگایا ہے، تو یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ وہ مد لین عارض ہوگا، ٹھیک ہے؟ خا واو زبر خو، فا دو زیر فن، اب آگے آیت ہے خوف، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے خوف، اور اگر ہم یہاں پر نہ رکیں اور اس کو ہم خوفن پڑھنا چاہیں اور آگے کوئی اور دوسری آیت ہو تو پھر وہاں پر ہم مد نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ قاف پیش قو، را یا زبر رئی، قرئی، شین دو زیر شن، قریش۔ تو دیکھیں آپ صورت لإیلاف قریش کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا، وہاں پر یہ لفظ موجود ہے قرآن پاک میں۔ تو قاعدہ کیا ہے کہ اگر آپ قریش پڑھیں گے، شین کو ساکن کریں گے تو مد ہوگا یہ، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ قریشن پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر صورت یہ ہوگی کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ اگلی آیت پر اسٹاپ کریں گے تو پھر یہ والا مد وہاں پر نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ ہمارا سبق پورا ہو چکا ہے۔ اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ کریں اس کے نیچے، تو انشاءاللہ اس کا جواب ملے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔